نکلی ہے۔ بہرحال ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا، ایک اور مادہ ہے را با وا، جس سے ربا کا لفظ بنا ہے۔ اس ربا سے جو مختلف مشتقات آئے ہیں وہ کل 20 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں، لیکن ایک تیسرا لفظ ہے اور وہ ہے تربیت، باب تفعیل سے، ربا یربی تربیتاً۔ دو الفاظ قرآن مجید میں اس سے آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ دعا تلقین کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہو کہ اے رب میرے ان والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اور ایک مرتبہ آیا ہے فرعون کے الفاظ جو ہے قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، اے موسیٰ کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا پوسا اپنے محل میں رکھ کر تمہیں پروان چڑھایا، تمہاری پرورش کی۔ گویا کہ اگر زیادہ سخت الفاظ میں اس کے مفہوم کو ادا کیا جائے تو یہ ہوگا ہمارے ٹکڑوں پر نہیں پلے تھے تم، آج تمہاری یہ جرت ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ساری بحث اس لیے کی ہے کہ اصل میں نحویین کے ہاں ایک بڑا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ را با با اور را با واو در حقیقت یہ ایک ہی مادہ ہے۔ چنانچہ امام راغب رحمت اللہ علیہ نے تو رب کے لفظ کے بارے میں کہا ہے اصلہ من التربیت، اس رب کی جو اصل ہے وہ ہے ہی تربیت سے، اور وہ تربیت کیا ہے؟ وَهُوَ إِنشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ التَّمَامِ، کسی شے کو ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت درجہ بدرجہ اس کی تکمیلی صورت، اس کی اتمامی صورت تک پہنچا دینا۔ یہی در حقیقت پروردگار، پرورش کنندہ، پالن ہار۔ ظاہر بات ہے کہ جب والدین بچوں کو پال رہے ہیں تو چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں درجہ بدرجہ، اور ہر درجے کی ضروریات جو ہے والدین فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ابھی بچہ اس درجے کو پہنچا نہیں ہے کہ پہلے سے انہیں فکر ہے کہ اس کے جو ضرورتیں ہوں گی اس درجے پر پہنچنے کے بعد اس کو پورا کیا جائے۔ تو انشاء الشیء، کسی شے کو اٹھانا، ابھارنا، بلند کرنا، حالاً فحالاً، ایک حال سے دوسرے حال کو، پھر اس سے تیسرے حال کو، درجہ بدرجہ، لترکبن طبقا عن طبق الی حد التمام، آخری حد تک اس کو پہنچا دینا۔ بہرحال امام راغب نے اس تربیت کو اصل قرار دیا ہے لفظ رب کا، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ ربا کا مادہ بھی ہے۔ امام راغبی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی رائے یہ ہے، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ الْمُضَاعِفِ مِنَ الْمُضَاعَفِ فَقُلِبَ تَخْفِيفًا، اصل میں رب ہی کی شکل بدلی ہے ربا کے اندر، اور یہ جو اربا یربی، کسی چیز کو بڑھانا، یہ ساری چیزیں، ربط، زمین جو ہے ابری، بارش جب ہوتی ہے، اہتزت و ربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو یہ بھی در حقیقت رب ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اب میں اس کا جو خلاصہ نکال رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن مجید میں جو لفظ رب کا استعمال آیا ہے، جو 968 مرتبہ آیا ہے رب کی شکل میں، اور 4 مرتبہ اس کی جمع ارباب، 972 مرتبہ یہ لفظ آیا قرآن مجید میں۔ اس کے استعمالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مفہوم ہے رب کا مالک ہونا، آقا ہونا۔ جو مالک ہے وہ آقا ہے، لہذا آپ کہتے ہیں رب المال، مال والا۔ جب کہیں کوئی مزاربت ہوتی ہے تو ایک شخص کام کرنے والا ہے عامل، اور ایک ہے جس کا سرمایہ ہے، اس سرمایہ والے کو کہیں گے رب المال۔ مال جس کا ہے، مال کا جو مالک ہے وہ رب المال ہے۔ رب الدار، گھر کا مالک۔ رب البیت، اللہ تعالیٰ جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ رب بیت جو ہے اس گھر کا مالک۔ تو در حقیقت رب کا اصل مفہوم ہے مالک اور آقا ہونا۔ اسی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جو زلیخا تھی یا جو بھی تھی، امرات عزیز کی بیوی، جب اس نے گناہ کی دعوت دی ہے تو حضرت یوسف نے جو فرمایا اس میں یہ کہا ہوا ربی، کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا آقا ہے، مالک ہے، اس نے مجھے خریدا ہے۔ اور اسی طریقے سے بادشاہ کے لیے انہوں نے کہا تھا رب کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جاؤ اپنے رب کے پاس۔ ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے 2 اشخاص نے جو ان سے تعویل پوچھی تھی اپنی خوابوں کی، اور وہ واپس آیا تھا
حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، تو رب کا لفظ بادشاہ کے لیے آ رہا ہے، رب کا لفظ آقا کے لیے آ رہا ہے۔ عام استعمالات میں رب المال، رب الدار، گھر والا، گھر کا مالک، تو اصل مفہوم تو اس کا ہے مالک ہونا، آقا ہونا، مختار ہونا۔ البتہ اس میں طبعاً یہ مفہوم شامل ہے کہ کسی شے کو پروان چڑھانا، اس لیے کہ یہ بالکل طبعی بات ہے۔ یہ طبعی کا لفظ میں نے توئے سے بولا ہے، اور پہلے طبعاً جو کہا تھا وہ تے سے طبعاً ہے۔ اصلاً اس کا مفہوم ہے مالک اور آقا ہونا، طبعاً اس کا مفہوم ہے پرورش کرنا، پروان چڑھانا، ترقی دینا۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل نیچرل ہے، طبعی ہے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہوتا ہے وہ اس میں بڑھوتی چاہتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے مالک ہیں، آپ اس میں چاہیں گے کہ ترقی ہو، اضافہ ہو۔ جو بھی کسی شے کا مالک ہے فطری طور پر وہ چاہے گا کہ اس میں ترقی ہو، اس میں ارتقاء ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ بڑھے، وہ پھلے، وہ پھولے، وہ برگ و بار لائے۔ اس اعتبار سے جو عام مفہوم لیا گیا ہے لفظ رب کا، پروردگار، پرورش کنندہ، پالن ہار ہندی میں، تو وہ صحیح ہے، لیکن وہ در حقیقت اس کا طبعاً وہ مفہوم ہے، اصلاً اس کا مفہوم جو ہے مالک اور آقا۔ اب آگے چلیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اس کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے جو ہم نے تیسرے سبق میں بڑی مفصل بحث ہم کر چکے ہیں، انشکر لی اور انشکر للہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ انشکر للہ۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن اور شعور پر سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ ربوبیت کا ہے، والدین کی ربوبیت۔ میری تکلیف، میری مصیبت، میری ضرورتیں، میری احتیاجات پورے کرنے والے کون ہیں؟ میرے والدین ہیں۔ میری حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ میرے والدین۔ یہ سب سے پہلا امپریشن ہے کہ جو بچے کے ذہن کے اوپر قائم ہوگا۔ یہ گویا کہ سب سے تحتانی جو سطح ہے انسان کے شعور کی، تحت الشعور کی، اس میں سب سے گہرا جو ہے امپریشن ہے وہ یہی ہے۔ البتہ جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے، انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اب اس ربوبیت کے بارے میں بھی اس کا تصور پھیلتا ہے۔ میرے والدین ہی نہیں، میرے بھائی بہن بھی ہیں، میرے کنبے قبیلے والے بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، میرے ماموں بھی ہیں، میرا پورا قبیلہ ہے، پھر میری قوم ہے، میرا وطن ہے، اور سارا وہی تصور ہے۔ میری ضروریات، میری مشکلات کو رفع کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری احتیاجات رفع کرنے والے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک چھلانگ انسان لگاتا ہے، اور یہ ہے سائنس کی ترقی۔ تمام عناصر فطرت، اجرام سماویہ سے لے کر پانی، ہوا، یہ تمام چیزیں، ان سب کی ربوبیت ہے۔ میری ضرورتیں تو سب سے پوری ہو رہی ہیں۔ زمین سے فصلیں اگتی ہیں کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں، والدین نے مجھے کھلایا، لیکن ان کو پیدا کرنے والے والدین نہیں ہیں۔ یہ گندم تو زمین سے اگی ہے، اس زمین سے اگنے میں پانی کا بڑا عمل دخل ہے، بارش کے برسنے میں سورج کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ کائنات پوری کی پوری ایک وحدت ہے، اس میں تمام جو قواعد طبیعیہ ہیں، اجرام سماویہ سے لے کر یہ جو زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، ان سب کا معلوم ہوا کہ سب کو عمل دخل حاصل ہے میری ربوبیت میں، میری پرورش میں، میری ضروریات کی بہم رسانی میں، میری تمام احتیاجات پوری ہو رہی ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو میں وہاں عرض کر چکا تھا کہ اسی سے جذبہ عبادت ابھرتا ہے۔ اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تم بھی اس کا کوئی بدلہ بھلائی سے دو، کچھ نہ کچھ اس کے احسان کا بوجھ اتارو۔ اگر تو کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی، کوئی خدمت کی، اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، عوض معاوضہ گلا نہ دارد، آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہا۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کا کہ آپ احسان چکا ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتے، سورج کی کیا خدمت کریں گے، چاند کی کیا خدمت کریں گے، پانی کی کیا خدمت کریں گے، ہوا کی کیا خدمت کریں گے، آگ کی کیا خدمت کریں گے، سوائے اس کے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس کی مدح کریں، اس کے حمد کے ترانے گائیں، اس کے سامنے سجدہ کر دیں، اس کے سامنے رکوع کریں، ڈنڈوت کریں، ہاتھ جوڑ دیں، ہاتھ باندھ کر یہ عبادت در حقیقت نتیجہ ہے اسی شکر کا۔ وہ شکر جو ہے اس کا جو ایک رد عمل ہونا چاہیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے آپ کر لیجئے، جس کے ساتھ نہ کر سکے وہ ماورا ہے اس سے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے، اس کے احسان کا کوئی بدلہ چکا سکے، وہاں سوائے اس کی کوئی اور شکل نہیں ہے کہ انسان ہاتھ جوڑ دے، ڈنڈوت کرے، سجدہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عناصر فطرت کو پوجا گیا۔ پانی جل دیوتا ہے، اگنی دیوی ہے، ہوا بھی دیوتا ہے، سورج تو سب سے بڑا دیوتا ہے، دیوتاؤں کا دیوتا ہے وہ تو۔ تمام جو مذاہب ہیں شرکیہ ان سب میں سورج کی جو پوجا ہے وہ سب سے بلند رہی، اس لیے کہ واقعتاً یہ خیال اور تصور تو غلط نہیں تھا کہ جو بھی کچھ ہمارا یہ زمینی نظام جو چل رہا ہے، نباتات کا اور ہواؤں کے چلنے کا اور بارشوں کے برسنے کا، یہ سارا کا سارا تو سورج ہی کو سب سے بڑھ کر اس میں عمل دخل حاصل ہے۔ اب اس سے آگے عقل انسانی اور شعور انسانی کی بس صرف ایک چھلانگ اور ہے، اور وہ چھلانگ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت بھی کسی ایک کے دست تصرف میں ہے، کوئی ایک ہے اس کا خالق مالک، کوئی ایک ہے رب، ان میں کوئی کسی کی کوئی قدرت نہیں، کسی میں کوئی صفت ذاتی نہیں، کسی کے اندر اپنا وصف جو ہے اپنا ذاتی نہیں، کوئی اب طاقت نہیں رکھتا۔ یہ ہے در حقیقت نتیجہ، یہ ایک چھلانگ ہے، ایک جست ہے در حقیقت کہ تمام عناصر جو ہیں زمین سے لے کر آسمان تک ان سب سے ایک بلند چھلانگ لگا کر انسان کی نگاہ جا کر جم جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہاں تک ہے در حقیقت جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تیسرے سبق میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، عقل سلیم کا تقاضا اپنے اصل محسن اور منعم کو پہچان لینا۔ جب پہچان لیا انشکر للہ کہ کرو شکر اللہ کا، اب اس کے بعد صرف ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے استقامت۔ اب اس پر دل کا ٹھک جانا، اس لیے کہ ہم رہتے ہیں عالم اسباب میں، ہمارا جو تجربہ ہے مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیاس لگی، پانی پیا، پیاس بجھ گئی، ہم نے سمجھا یہ پانی میں یہ وصف ہے کہ یہ پیاس بجھا دیتی ہے۔ ہمیں بھوک تھی، نقاہت تھی، ذوف تھا، کھانا کھایا، اثر نو ایک تازگی آ گئی، جسم میں توانائی محسوس ہوئی، اور یہ اتنا ہوتا ہے، پے بپے ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، دن میں 3 مرتبہ ہو رہا ہے، تجربہ اتنا تاکیدی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم محجوب ہو جاتے ہیں مسبب الاسباب سے، اور پھر ہمارا تصور یہ جم جاتا ہے اس کھانے کے اندر توانائی ہے، اس میں میری ضرورت کو پورا کرنے کا وصف موجود ہے۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، باقی یہ کوئی شخص ہے طاقتور ہے، قوی ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ آپ کا بھلا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کی پرسنل رپورٹ، کانفیڈنشل رپورٹ بگاڑ دے، ترقی رک جائے گی، اگر کوئی اچھے جملے لکھ دے ترقی مل جائے گی۔ یہ چیزیں آپ کے تجربے میں آتی، آپ سمجھ بیٹھتے ہیں اس شخص کے ہاتھ میں میری مضرت بھی ہے، میرا نفع بھی ہے، یہ میرا کوئی بھلا بھی کر سکتا ہے اور مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے تجربے میں اس طرح پے بپے آتی ہیں، اتنی مسلسل آتی ہیں، اتنی تکرار اور اعادے کے ساتھ آتی ہیں، صبح و شام آتی ہیں، دن رات آتی ہیں، کہ انسان کا تصور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے، منتشر رہتا ہے مکروہات دنیا پر بہت، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے۔ یہ اطمینان جو ہے اس بات سے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میری پرورش اللہ سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اسباب میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین ہو جانا یہ مشکل ہے، علم ہو جانا آسان، عقلاً ایک بات کو سمجھ لینا آسان، اس پر جم جانا مشکل۔ اس لیے یہاں جو دوسرا لفظ آیا ہے اصل میں اس درس کا جو اصل کی ورڈ ہے وہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ گویا کہ ہمارے تیسرے درس کے بعد جو قدم آگے بڑھا ہے آج کے اس درس میں، چوتھے درس میں، وہ لفظ استقامت ہے، ورنہ یہ ساری بات ربنا اللہ یہ تو آ چکی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اس میں سارا مضمون آ چکا تھا۔ اب جو یہاں اضافہ ہوا وہ استقامت کا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ اس استقامت میں قیامت مضمر ہے،
اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔